नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़मीर इस्लामिक स्टडीज़ चैनल में आपका इस्तक़बाल है। आइए मैं आज आपके सामने नमाज ईदुल अज़हा और उसकी नीयत और तरीक़ा, क़ुरबानी उसकी नीयत और उसका तरीक़ा, और अक़ीक़ा की नीयत और तरीक़ा आपके सामने पेश करूं। आप ख़ुद सीखें और दूसरों को भी सीखने की तरग़ीब दें। तो आइए आपके सामने सबसे पहले ईदुल अज़हा की नमाज की नीयत पेश करता हूं। नमाज ईदुल अज़हा की 2 रकात वाजिब। नीयत अरबी में इस तरह से करें, नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकाअतै सलात ईदुल अज़हा मअ सित्तति तकबीरातिन वाजिबन लिल्लाहि तआला। यहाँ पर लिल्लाहि तआला के बाद इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम आप उसमें ऐड करें, चूँकि ये नमाज इमाम के पीछे ही होती है, जमात के साथ ही होती है, लिहाजा वाजिबन लिल्लाहि तआला के बाद इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम आप इसमें बढ़ाएं। उसके बाद मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबतिश शरीफती अल्लाहु अकबर। अगर आप अरबी में नियत नहीं कर सकते हैं तो आप उर्दू में भी नियत कर सकते हैं। उर्दू में नियत यह है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईदुल अज़हा की वाजिब 6 ज़ाइद तकबीरों के साथ। इसमें 6 तकबीरें ज़ाइद हैं, इसलिए उसको नियत में कहा जाता है। ज़ाइद 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के, और यहाँ पर पीछे इस इमाम के या ताबे इस इमाम के बढ़ाना है, क्योंकि मैंने बताया ये नमाज जमात के साथ ही होती है, इमाम के पीछे ही होती है। वास्ते अल्लाह के, ताबे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब आप तरीक़ा मुलाहज़ा फ़रमाएँ कि जैसे ही इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांधेंगे तो आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लें, दोनों हाथ को जोड़ लें। उसके बाद सना पढ़ें, फिर लगातार 2 तकबीर होगी। उन दोनों तकबीरों में हाथ को कानों तक उठाकर छोड़ दें। फिर तकबीर होगी, उस तकबीर में हाथ को कानों तक उठाकर बांध लें, यानी 4 तकबीर हुई। 4 तकबीर में एक तकबीर तो वही जो आम तौर से होती है, 3 तकबीर इसमें जो ज़ायद है, पहली रकात में 3 आ गई। इसके बाद रुकू व सुजूद के बाद दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े होंगे तो इमाम साहब पहले तिलावत कुरान करेंगे, सूरा फातिहा और कोई सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू में जाने से पहले लगातार 3 तकबीरें होंगी, और तीनों तकबीरों में हाथ को कानों तक उठाकर छोड़ दें। फिर चौथी तकबीर होगी, उसमें डायरेक्टली आप रुकू में चले जाएं। इस तरह से 3 तकबीर ज़ायद हुई, एक तकबीर वही थी जो आम तौर से होती है। तो 6 ज़ायद तकबीर के साथ ये नमाज पूरी हो गई। नमाज के बाद इमाम साहब जो खुतबा देते हैं, अरबी के 2 खुतबे होंगे, उस खुतबा का सुनना भी वाजिब है। जिस तरह से ये नमाज वाजिब है, उस तरह से खुतबे का सुनना भी वाजिब है। और वाजिब को छोड़ने के बाद आपकी नमाज नाक़िस और नामुकम्मल रहती है। लिहाजा वाजिब ना छोड़ें, खुतबा को सुनना ना छोड़ें। बहुत सारे अहबाब नमाज पढ़ते ही खुतबा बग़ैर सुने चले जाते हैं, ऐसा कभी ना करें, वरना आप सवाब से भी महरूम होंगे, आपकी नमाज भी नामुकम्मल रह जाएगी। क़ुरबानी करने का आसान तरीक़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क़ुरबानी के जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह से लेटाएं, बाएं पहलू पर यानी लेफ़्ट साइड के तरफ इस तरह लेटाएं कि उसका मुँह क़िबला की तरफ हो, और अपना दायां पाँव
یعنی رائٹ لیگ، دایاں پاؤں اس کے پہلو پر رکھیں اور قربانی کے جانور کو زمین پر لٹانے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ اس کے بعد قربانی کے جانور کو قبلہ رو بائیں پہلو پر لٹائیں اور اپنا دایاں پاؤں اس کے شمابے یعنی پہلو پر رکھ کر اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے تیز چھری سے ذبح کریں۔ اگر قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبلہ منی من سے میری طرف سے اگر خود کر رہا ہو، لیکن اگر کسی دوسرے کی طرف سے کر رہا ہو تو منی کی جگہ من کہے، جیسے کہ من عبد اللہ ابن عبد السلام کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر دوسرے کی طرف سے قربانی ہو تو منی کی جگہ من کہے، پھر اس کا نام لے۔ اگر جانور میں کئی لوگ شریک ہیں تو اس طرح لکھ کر ذبح کے بعد پڑھ لیں تاکہ کسی کا نام بھول یا چھوٹ نہ سکے۔ مثال کے طور پر اللہم تقبل من، یہاں پر نام کہے عبداللہ ابن عبد السلام اور اس کے بعد دعا کو پوری کرے: کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر حصے میں 7 لوگ ہوں، بڑے جانور میں 7 آدمی کا حصہ ہوتا ہے، تو ہر کسی کا نام لینے کے بعد ان کے والد کا نام لیں اور نام لینے کے بعد بیچ میں ابن کہیں، پھر ان کے والد کا نام لیں۔ واضح رہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ صاحب نصاب وہ ہوتے ہیں جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یعنی 52 تولہ اینڈ ہاف تولہ چاندی رہے، یا اس کی قیمت کے برابر سامان تجارت رہے، یا سامان تجارت نہ رہے بلکہ پیسہ وغیرہ کی صورت میں رہے، تو ان کے اوپر قربانی دینا واجب ہے۔ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنے نام سے قربانی کر لے، پھر بعد میں کسی کے نام سے جو مستحب ہوں ان کے نام سے قربانی کر رہے ہوں تو بعد میں ان کے نام سے کرے۔ اور قربانی کا جانور اگر بڑا جانور ہے، مثلا اونٹ، تو اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ بڑے جانور میں بیل بھینس بھی آتے ہیں، اس طرح کے جو جانور ہوں تو اس میں بھی 7 حصے ہوتے ہیں، اور بیل بھینس کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر چھوٹا جانور ہے، مثلا بکرا، بھیڑ، تو وہ بکرے جو خصی کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ جو بھیڑ ہے اور خصی کیا ہوا ہو یا نہ ہو لیکن دیکھنے میں اتنا تندرست لگتا ہو اور اتنا موٹا ہو کہ 6 مہینہ کا ہونے کے باوجود وہ 1 سال کا دیکھنے میں لگے، یا پھر 1 سال سے کم کا ہی رہے اور دیکھنے میں 1 سال کا لگے یا اس سے زیادہ کا لگے، تو اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ واضح رہے قربانی اور عقیقہ کا جانور جو ہے صحیح و سالم رہے، تندرست و توانا رہے، کان کٹا، سینگ کٹا، زخم شدہ
یا کوئی بیمار والا جانور نہ ہو۔ قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں سے کسی کا عقیقہ اگر باقی ہو تو ان حصوں کے ساتھ ایک حصہ یا 2 حصہ یا جتنا چاہیں عقیقے کا بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو عقیقے کا اگر شامل کرنا ہو تو قربانی کی دعا پڑھنے کے بعد عقیقہ کی یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعائے عقیقہ، اللہم ہذہ عقیقۃ ابنی، ابنی مینس میرا بیٹا۔ اگر والد اپنے بیٹے کے لیے ذبح کر رہا ہو، عقیقہ کر رہا ہو تو ابنی کہے، اگر بیٹی کے لیے کر رہا ہو تو عقیقۃ ابنتی کہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ذبح کر رہا ہو جن کا وہ بیٹا بیٹی نہ ہو تو چاہیے کہ جن کے نام سے عقیقہ کیا جا رہا ہے ان کا نام لے۔ مثال کے طور پر عقیقۃ عبداللہ ابن عبد السلام، اس کے بعد یہاں سے کنٹینیو کرے، دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وعظمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لابنی۔ یہاں پر بھی اگر والد اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہوں تو ابنی کہے، اور بیٹی کے لیے کر رہے ہوں تو ابنتی کہے، اور کسی دوسرے کے لیے کر رہے ہوں تو ان کا نام لے۔ مثال کے طور پر فداء لعبد اللہ ابن عبد السلام من النار بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر لڑکی کی طرف سے عقیقہ کر رہا ہو تو اس دعا میں کچھ تبدیلی آتی ہے، مثلا جہاں پر بھی ہی ہے، بدمہ بلحمہ بعظمہ، سب جگہ جہاں پر ہی ہے اس کو ہا کر دیں، کیونکہ ہی جو ہے میل کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسا کہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وغیرہ، اور صحابیات کے لیے رضی اللہ تعالی عنہا یا علیہ السلام استعمال ہوتا ہے، تو ہر ہی کی جگہ پر ہا کر دیں۔ مثلا دمہا بدمہا ولحمہا بلحمہا وعظمہا بعظمہا وجلدہا بجلدہا وشعرہا بشعرہا اللہم اجعلہا فداء لبنتی۔ اگر لڑکی کے نام سے ہے اور والد ذبح کر رہے ہیں تو ابنی کی جگہ بنتی کہے، یعنی میری بیٹی، اور اگر ذبح کرنے والے کوئی دوسرے ہوں تو اس لڑکی کا نام لے دونوں جگہ۔ عقیقۃ فاطمہ بنت عبداللہ، اسی طرح فداء لفاطمہ بنت عبداللہ من النار، اس طرح سے کہے لڑکی کے لیے۔ اور چھری چلنے سے پہلے ہی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر یہاں پر بھی تفصیل دی ہوئی ہے، اگر باپ ذبح کرنے والا ہو تو فلاں کی جگہ اپنے لڑکے کا نام لے، ورنہ دوسرا ابنی فلاں کی جگہ لڑکے کا نام اس کے والد کا نام لے۔ امید ہے کہ آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز، نیت اور طریقہ، قربانی و عقیقہ کی نیت اور طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ خود سیکھیں، دوسروں کو سیکھنے کی ترغیب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے تمام مسائل سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے، دین و دنیا کی سعادتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، ثواب جاریہ کے لیے دوسروں کو شیئر بھی کریں۔